ڈاکٹر غضنفر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں اور جتنے سٹاف ہیں، جتنے ڈاکٹرز یہاں تشریف لائے ہیں، میری مختصر سی بات ہے، اور ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے، اور اگر میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں ایک لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں تو میری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ریسرچ ہوئی، ڈاکٹر پروفیسر جاوید اقبال ہیں، بھاولپور میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک ریسرچ کی کہ توجہ طلب بات ہے، تھوڑی سی سن لیں۔ انہوں نے ریسرچ کی کہ مریضوں سے پوچھا کہ آپ ڈاکٹر میں کیا دیکھتے ہیں، تو 18 سے زیادہ آپشن تھے کہ آپ ڈاکٹر میں مریض کیا چیز دیکھتا ہے، کیا دیکھ کے آتا ہے، تو سارے ٹک کرنے تھے آپشن۔ تو مریضوں سے پوچھا گیا تو کسی نے ٹک کیا کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، اچھا اس کا کمرے کا انوائرمنٹ اچھا ہونا چاہیے، بہت کم لوگوں نے ٹک کیا۔ اچھا ڈاکٹر کے پاس نالج ہونا چاہیے، بہت کم لوگوں نے ٹک کیا۔ مریضوں سے پوچھا گیا، اچھا جو ہے اس کی فیس زیادہ ہونی چاہیے، بہت کم لوگوں نے ٹک کیا۔ اچھا بہت سے 18 آپشن تھے۔ انہوں نے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر کا سٹاف اچھا ہونا چاہیے، اس کے بعد ایکوپمنٹس اچھے ہونے چاہیے، اس کے بعد جو ڈائگنوسٹک چیزیں ہیں وہ ساری اچھی ہونی چاہیے۔ تو مریضوں نے بہت کم چیزوں پہ ٹک کیا۔ آگے ایک آپشن لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر ہماری بات سنتا ہو، اس کو 100% لوگوں نے ٹک کیا، اور ڈاکٹر ہمیں تسلی دے، اس کو بھی 100% لوگوں نے ٹک کیا۔ تو مریض ڈاکٹر میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ قابل ہو، مریض تو ڈاکٹر سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارا خیر خواہ بن جائے۔ تو جس ڈاکٹر کے دل میں اور جس مریض کے دل میں اندر بٹھا دیں، اندر بٹھا، کہا کہ جس مریض کے دل میں اور جس ڈاکٹر کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اس کے لیے بیماریوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ہاسپٹل تھا وہ آغا خان نہیں تھا، وہ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل نہیں تھا، وہ الشفا انٹرنیشنل اسلام آباد کا نہیں تھا، وہ ضیاء الدین ہاسپٹل نہیں تھا۔ ان کا جو آئی سی یو تھا وہ ایک غار تھا۔ ان کو کیا بیماری ہوئی؟ لیپروسی کی بیماری ہوگی۔ لیپروسی جو بیماری ہوتی ہے اس میں آپ کی سکن پہ چھالے پڑ جاتے ہیں اور وہ بیماری دوسروں کو لگتی، جس کو کول پن بولتے ہیں۔ اچھا اللہ کی نبی نے ایک حدیث بتائی کہ جو یہ دعا صبح 3 دفعہ پڑھے گا وہ 3 مرضوں سے ہمیشہ بچا رہے گا۔ ایک فالج، ایک نابینا پن، تیسرا کوڑ پن لیپروسی۔ جو یہ دعا صبح فجر کے بعد 3 بار پڑھے گا اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھ لے گا، وہ 3 بیماریوں سے بچ جائے گا۔ تو سوچے کہ اس کو کبھی نابینا پن نہیں ہوگا، کبھی آنکھ کا مسئلہ ہوگا ہی نہیں۔ کیا بتایا؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی آسان دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمل سے کام کرو۔ یہ بات آج سمجھنے کی ہے، جو بات آج سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اعمال پہ اللہ دیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو لیپروسی کی بیماری ہوئی، کوڑ پن ہوا، تو اتنے کیڑے پڑ گئے جسم میں کہ کیڑے وہ نکل کے جاتے تھے، وہ کیڑوں کو اٹھا کے اپنے جسم میں ڈال دیتے کہ تمہارا رزق یہاں پہ۔ اچھا اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے، ان کو گاؤں سے نکال دیا کہ یہ تو بیماری دوسروں کو پھیلائیں گے، ایک غار میں جا کے رہنا شروع کر دیا۔ تو بیوی جو تھی وہ گھروں میں کام کرتی تھی اور ایوب علیہ السلام کو کھانا لا کے دیتی تھی۔ بیوی یہ کہتی تھی کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ کو تو پہلی دفعہ میں شفا مل جائے گی، ایک دعا پہ شفا مل جائے گی۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ نے 70 سال صحت کے دے دیے، آج تھوڑی سی بیماری دے دی تو میں ناشکرا ہو جاؤں، میں کس منہ سے دعا کروں اللہ سے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ سے ہاتھ اٹھائے، وہ جو 70 سال کی عمر تھی اور جو کوڑ پن کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ اللہ نے بیماری کو صحت میں نہیں بدلا، اللہ نے بڑھاپے کو جوانی میں بدل دیا۔
بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی, واپس آئی تو دیکھا ایک بوڑھے کی جگہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے پوچھا میں تو یہاں ایک بوڑھے مریض کو چھوڑ کے گئی تھی, وہ کہاں گیا؟ تو اس شوہر نے کہا کہ میں تو وہی ایوب ہوں. تو فرمایا کہ میں نہیں مانتی عورت, اور اس کی بیوی نے پردہ کر لیا. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے واقعات سنائے. دیکھو بیوی تو چونکہ ہمیشہ کا ساتھی ہے, تو ان کو اپنے واقعات سنائے. دیکھو کیسے ہمیں گاؤں سے نکالا گیا, دیکھو کیسے ہمارے پر حال آئے. تو بیوی نے یقین کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ دعا پہ ہاتھ اٹھانے پہ بھی آنکھوں سے شفا دے دے گا, اسکن کی بیماریوں سے اللہ شفا دے دے گا. نابینا پن سے, فالج سے اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. سارے ڈاکٹر مل جائیں, سارے سائنسدان مل جائیں, وہ یہ کہیں کہ یہ تھیوری آ گئی ہے, یہ پریکٹیکل آ گیا ہے, اس دوائی سے آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول دیں. کیوں؟ 40 سال بعد جا کے ریسرچ چینج ہو جاتی. آج سے 40 سال پہلے جو دوائی تھی وہ یوز نہیں ہو رہی. آج سے 40 سال پہلے جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا تھا, آج سے 40 سال پہلے شوگر پیشاب سے چیک کرتے تھے, اس کے بعد رینڈم آ گئی, پھر فاسٹنگ آ گئی, آج HbA1c آ گیا 3 مہینے کی شوگر. اب اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ آ گیا کہ 50 ml ایک بندے کو شوگر پلاؤ اور اس کی شوگر چیک کرو. تو کسی ڈاکٹر کی ریسرچ, آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ, ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ غلط ہو سکتی ہے, میرے اللہ کے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تو میرے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اعمال کروں گا, اللہ سے تعلق رکھوں گا, اللہ کے نبی سے محبت رکھوں گا تو بیماریوں سے بچوں گا. اور یہ بات دل میں نہیں بیٹھی, دل خراب ہو گیا. ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دل کی بیماریوں میں ہارٹ اٹیک ہے, انجائنا ہے, اور ہارٹ فیلئر ہے, کارڈیومائوپیتھیز ہیں. یہ 4-5 دل کی بیماریاں ہیں. ہر بندہ یہ سوچا ہے, اسی لیے کارڈیو جاتا ہے, اسی لیے NICVD جاتا ہے, ACG کراتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دل کا اٹیک ہو گیا, ECG چیک کریں. اللہ کے نبی نے جو دل کی بیماری بتائی اس پہ کسی کا خیال ہی نہیں. اللہ کے نبی نے دل کی کیا بیماری بتائی؟ فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح کام کرے. اور پھر قسم اٹھا کے بتایا کہ وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. اس دل کو صحیح کرو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دل تو ہے جس کے اندر 4 وال ہیں جو پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے. 0.53 سیکنڈ کے اندر پورے ڈی آکسیجنیٹڈ اور آکسیجنیٹڈ بلڈ جو پھیپھڑوں سے ہو کے دل میں جاتا ہے, دل سے پورے جسم میں پمپ ہو جاتا ہے. کسی سائنسدان کا کام نہیں, یہ اللہ کی ذات نے مشین بنائی. تو جس دل کو اللہ نے بنایا اور اللہ سے لگایا, یہی ہمارا اثاثہ ہے, یہی ہمارا سرمایہ. اور کیا کہتے ہیں کہ دل بہر محبت ہے, محبت تو یہ کرے گا, لاکھ اسے بچا لو یہ کسی پر تو مرے گا. اس دل میں اللہ کی محبت کو بٹھانا ہے, یہ دل صحیح ہو جائے, ہمیں NICVD جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کسی مسلمان, حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بے موسم پھل ایک کمرے میں دیے ہے, کسی باغ کے بغیر, کسی سبزی منڈی کے بغیر, کسی فروٹ منڈی کے بغیر. کیسے فروٹ پہنچ رہا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام آ کے دیکھا, یا اللہ اس کو فروٹ کہاں سے پہنچے؟ ایک کمرے کے اندر بے موسم پھل پہنچے. جیسے آج موسم ہے, ابھی تک آم کا موسم نہیں آیا, ایک بندے کو سردی میں آم کے پھل مل جائے. حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے بے موسم پھل کمرے میں دے رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا اللہ میری بیوی بانجھ ہو گئی, اس کو کہتے ہیں مینوپاز ہو گیا, 40-50 سال کی عورت بچہ نہیں جن سکتی, تو بچہ نہیں جن سکتی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. ڈاکٹر ظہور صاحب تشریف لا رہے ہیں, ان کے لیے میں چاہتا ہوں کھڑے ہو کے استقبال کریں. رضوان بھائی کے والد صاحب فرما بردار بچے بنے. جس والد کے فرما بردار بچے بنے اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایسا اخلاص اللہ نے عطا فرمایا. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں.
ہماری لسٹ تھی وہ ابھی تک پیشنٹ میں بیٹھا ہوا آ نہیں رہا تھا, پھر میں نے مل کے آ جاتا ہوں, پیشنٹ بیٹھ گئے. جی جی جی, السلام علیکم. یہ چاچو ہیں زوزا. السلام علیکم سر. خالی کھانا پوری کرنے آیا تھا. 2 منٹ بیٹھے نا, 2 منٹ بیٹھے. 2 منٹ بیٹھے بیٹھ گیا تھا لیکن وہ پیشنٹ بیٹھے ہیں چھوڑ. تو نہ کریں. آج ہم نے اللہ سے مانگا ہی نہیں. جو مسئلہ ہوا اللہ سے نہیں مانگا, لوگوں سے تو مانگا, رشتہ داروں سے مانگا, کبھی ایم پی اے سے مانگا, کبھی ایم این اے سے مانگا, کبھی پولیس والوں سے مانگا, کبھی وزیر اعلیٰ سے مانگا, کبھی وزیر اعظم سے مانگا, اللہ سے نہیں مانگا. پورے انگلینڈ کے لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ کنگ چارلس سے نہیں ہوتا, بکنگم پیلس سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ سے ملا انگلینڈ میں, تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے اس سے کہا کہ رضوان بھائی, انگلینڈ میں ایک اسٹوڈنٹ سے ملا, آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, تو اس کے کزن یہ بول رہے تھے کہ یہ بہت جینیس آدمی ہے, کہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہاں ویسٹ لندن میں اسٹریٹفورڈ میں ایک شب جمعہ ہوتا ہے, آپ وہاں آ جایا کریں, بیان سنا کریں. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس اتنا کام ہے, اتنے پروجیکٹس ہیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, آپ مجھے کیسے ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ, اس کے کزن سے میں نے پوچھا کہ یہ جینیس کیسے ہے. کہا کہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں سب سے زیادہ ٹاپ کے نمبر لیتا ہے, سب سے زیادہ پروجیکٹ یہ جمع کرواتا ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ جینیس کس کو بولتے ہو, سمجھدار کس کو بولتے ہو. تو اس نے کہا کہ جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہے, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, جس کے پاس بڑا گھر ہے, جو کسی بڑے عہدے پہ ہے, وہ جینیس ہے. تو میں نے اس آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے کہا, میں نے اس سے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ جینیس ہے, میرے نبی نے کس کو جینیس کہا ہے, میرے نبی نے کس کو سمجھدار کہا. میرے نبی نے فرمایا کہ the genius is the one who is fully prepared for his death before leaving this world. یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے دور اندیش آدمی, سب سے سمجھدار آدمی تو وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھے. آج دنیا کے لوگ کس کو سمجھدار کہہ رہے ہیں. تو میرے بھائیو, یہ بات سمجھنے کی, اگر میں مسلمان ہوں تو میرے دل میں اگر ایمان نہیں ہے اور میرے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ پیسے سے کام بنتے تو میں مسلمان نہیں ہوں. اگر میرے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ کو ساتھ لوں گا تو بیماری کا مسئلہ بھی حل ہوگا, پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہوگا, میرے بیوی بچوں کی روزی کا مسئلہ بھی حل ہوگا, اللہ سے مانگنے سے کام بنے. تو میرے بھائیو, ہم یہ وعدہ کر لیں, اللہ کو بھلا بیٹھیں. کہہ رہے ہیں کہ سبھی مصروف تھے ایسے, ایک ہستی کو بھلا بیٹھے. سبھی مصروف تھے ایسے, ایک ہستی کو بھلا بیٹھے, بہت پرواز کر بیٹھے, خدا ناراض کر بیٹھے. ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا, دنیا کی محبت کو دیکھا, اور جس نے اللہ کی محبت کو سامنے رکھا ہے وہ کامیاب ہو گیا. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. میر مت مر بیٹھنا کسی گلفام پر, خاک ڈالو گے اسی اجزام پر.